قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے ایک حرف پر. ایک حرف پڑھے قرآن کا 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن یہ کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی تو ہے نا, اس کے پڑھنے کا ایک انداز بھی تو ہے نا, قانون بھی تو ہے نا, بیان بھی تو کیا گیا کہ اس قرآن کو کیسے پڑھا جائے. آج کل دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنی مرضی سے قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی قرآن پاک کو معاذ اللہ مجہول پڑھ رہا ہے, اور مجہول بھی اس انداز میں کہ زبر کو اتنا کھینچا کہ وہ الف لگنے لگ گیا, زیر کو اتنا کھینچا کہ وہ یا بن گیا. اس طرح قرآن پڑھنے سے تو قرآن کا معنی فاسد ہو جاتا ہے. اس طرح قرآن پڑھنے سے تو قرآن کا معنی بدل جاتا ہے. اور اس انداز میں قرآن پڑھنا تو سخت منع ہے, ناجائز ہے. آپ قرآن اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, قرآن پڑھنے کا انداز ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرو. جو اس کا مخرج بیان کیا ہے قرہ حضرات نے, جی جو اس فن کے ماہر ہیں, ان کے بیان کردہ قاعدوں کے مطابق آپ قرآن کو پڑھیں تو یہ قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا, باعث اجر ہوگا. وگرنہ یاد رکھنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت فرماتا ہے. ہاں, مفسرین نے بیان کیا کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے, قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے, وہ لوگ بھی بدبخت ہیں, وہ لوگ بھی بد نصیب ہیں کہ قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل نہ کیا. آج کل ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ تو بنا دیتے ہیں, اچھی بات ہے, بنانا چاہیے کہ قرآن کا بچہ حافظ بن جائے, قرآن کو زبانی پڑھنے والا بن جائے. بڑی ایک فضیلت کی بات ہے, احادیث کے اندر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ کل بروز قیامت حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا چلا جا. اور جہاں پر والناس کی سین آخر میں جب پہنچے گا نا تو, جہاں پر قرآن مکمل ہوگا وہ تیری منزل ہوگی, وہ تیرا مقام ہوگا. یہ حافظ کو کہا گیا نا کہ قرآن پڑھتا جا اور منازل طے کرتا چلا جا. اور کل بروز قیامت حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے ان کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا, اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی, اتنی اس کی چمک اور روشنی ہوگی. اور بیان کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا, قرآن کا حافظ بنایا تھا. ان کے بچوں نے قرآن کو یاد کیا تھا, قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیا تھا. اور یہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے محبت کرنے والے, بڑی فضیلت ہے. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. ایک حافظ قرآن 10 ایسے افراد کو جنت میں اپنے خاندان میں سے لے کر جائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. اتنی فضیلت ہے حافظ قرآن کی, اتنا مقام اور مرتبہ ہے حافظ قرآن کا. لیکن ہر حافظ قرآن کا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا. یہ نہیں ہے کہ قرآن حفظ کر کے جناب داڑھی بھی منڈا دی, قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد قرآن کی طرف کبھی آ کر دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا بہت سارے مارکیٹوں کے اندر, دکانوں کے اندر لکھا حافظ موبائل سینٹر, حافظ کریانہ سٹور, حافظ فلاں جناب دکان, حافظ دہی بلے, حافظ فروٹ چاٹ. وہ کیا ہے جی, قرآن حفظ کیا تھا, ایک حافظ ہونے کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا, وہی حافظ صاحب ہیں جناب. قرآن پڑھا ہے, قرآن کو حفظ کیا ہے, لیبل لگ گیا ہے, اور اس کے بعد پھر قرآن پر عمل تو کیا ہی نہیں, داڑھی بھی منڈا دی. حافظ صاحب جناب اپنی دکان میں بیٹھے ہوتے, نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں. حافظ صاحب جناب قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, تراویح کبھی سنائی ہی نہیں ہے. اب قرآن پر جس حافظ نے عمل نہیں کرنا, یہ اس کی فضیلت ہے, اس کو یہ ایسے فضائل حاصل نہیں ہو سکتے. جتنے بھی حافظ کے فضائل بیان کیے گئے یہ اس حافظ کے فضائل ہیں کہ جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور قرآن پر عمل کرے, قرآن کو پڑھے, قرآن کو یاد رکھے اور صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے.
قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے اگر بندہ اس کو پڑھتا رہے تو یہ سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے, قرآن بھی اس سے پیار کرتا ہے. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا, دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, قرآن اس کو یاد ہوتا ہے چلا جاتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی یہ سما جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. بچہ پڑھتا چلا جاتا ہے, قرآن اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. قرآن سے بندہ جتنی محبت کرے گا, جتنا پیار کرے گا, قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے, قرآن بھی اس سے پیار کرتا ہے. اور روایتوں میں تو یہاں تک ہے جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت سنتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے, یہ قرآن کل بروز قیامت اس کی شفاعت بھی کرے گا. قرآن اس بندے کی شفاعت کرے گا جو قرآن سے پیار کرتا ہے, جو قرآن سے محبت کرتا ہے. اور پھر اگلا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں, سن لیں. اور جو بندہ قرآن کو نہیں نہ پڑھتا, قرآن حفظ کیا تھا, قرآن یاد کیا تھا, لیکن قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اگر کوئی بندہ قرآن سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا نا تو قرآن دو قدم جو ہے اسے پیچھے ہٹ جائے گا. اگر بندہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا تو قرآن بھی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن بھولتا بندہ چلا جاتا ہے. آج یقین کریں لا تعداد بندے ہیں, کیا ہیں, حافظ ہیں, لیبل لگا ہوا ہے, لیکن کیا ہے, اگر کہا جائے نا حافظ صاحب فلاں پارہ سنا دے, نہیں سنا پائیں گے. قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, قرآن پر توجہ نہیں دیتے. اور ہم لوگ بھی اس بات پر ہی خوش ہوتے ہیں ساڈا پتر جناب قرآن دا حافظ بن گیا. ماں باپ بھی نہیں کہتے پتر تو نے قرآن ہی حفظ کیا, میرا بیٹا قرآن تو پڑھا کر, صبح فجر کی نماز پڑھ اور فجر کی نماز کے بعد گھر بیٹھ کر 2 سپارے پڑھا کرنا, تاکہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اترے, تاکہ گھر کے اندر برکت ہو. اور یہ اگر تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا, کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض نہ ہو جائے پتر, وہ عرش کا مالک ناراض نہ ہو جائے. تو یہ قرآن کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. پھر میں اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے, قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, قانون ہے کہ آپ اس قانون کے مطابق, اس طریقے کے مطابق قرآن پڑھے. یہ نہیں اپنے انداز میں جو جناب پڑھ لیا تو پڑھ لیا. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی عورت سے قرآن پڑھا تھا ہم نے, گھر میں کسی بابا جی سے قرآن پڑھا ہے, اب وہ پڑھاتے رہے جناب مجہول انداز کے اندر, انہوں نے پڑھا دیا, مطلب اس انداز کے اندر جو بالکل تجوید سے ہٹ کر ہے. اب اگر ایسی صورت میں ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے اجر کا باعث نہیں بنے گا. قرآن پڑھنے کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ہم تجوید کے مطابق قرآن پڑھیں گے, قاعدے کے مطابق قرآن پڑھیں گے, صحیح مخارج کے مطابق قرآن پڑھیں گے. اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں. ویسے ہم دنیا کے بڑے بڑے قانون سیکھ لیتے ہیں, بڑے بڑے قانون, بڑے بڑے گر سیکھ لیتے ہیں. کہیں پر جانا بھی پڑ جائے نا, کہتے ہیں یار وہ بندہ اس کا کاروبار بڑا چلتا ہے, وہ بندہ جو ہے فلاں چیز بناتا ہے, چلو میں بھی اس سے پوچھ کر آتا ہوں کہ یہ کیسے بناتے ہو, ذرا مجھے بتاؤ نا, میں بھی اپنا کام شروع کر لوں, میں بھی یہی والا اپنا کاروبار شروع کر. ہم گر سیکھنے کے لیے بڑی بڑی دور چلے جاتے ہیں, لیکن قرآن سے اللہ اکبر ہم کیوں دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں, قرآن سے ہم نے کیوں ہجرت کر لی ہے. میں نے کچھ دنوں پہلے بیان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک بیان کی تھی کہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نا ہماری شکایت لگائیں گے, اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مالک و مولا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. اللہ اکبر, شکایت ہے یہ ہماری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری شکایت اللہ کی بارگاہ میں لگائیں گے. آج دیکھیں ہم بہت سارے قانون سیکھتے ہیں, بہت سارے قاعدے سیکھتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور اچھے انداز کے ساتھ کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں نا یار, ان سے وقت نکالیں, مغرب کے بعد, صبح فجر کے بعد, کوئی سا وقت نکال لیں, کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں, علم دین سیکھنے میں کوئی عمر کی قید کوئی نہیں ہوتی کہ ذرا بچہ ہے تو وہی سیکھ سکتا ہے, بڑا ہو گیا تو اب وہ نہیں سیکھ سکتا, 50 سال کا ہو گیا تو وہ نہیں سیکھ سکتا. اس میں کوئی قید نہیں ہے. آپ عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جائے نا, علم دین سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے.
آپ بڑھاپے میں بھی سیکھ سکتے ہیں علم، یعنی پہلے نہیں سیکھ سکے، اب پتہ چلا ہے کہ علم دین سیکھنا چاہیے تو آپ وقت نکال لیں۔ ہمارے پاس یہاں پر قاری صاحب مدرسۃ المدینہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کو قاری صاحب مل جائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، مغرب کے بعد آپ جائیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ قاری صاحب آؤ نہ ساڈے کول تے پھر گل بنڈی نا، یہ نہیں ہوتا کہ کنواں چل کر جاتا ہے، پیاسا چل کر جاتا ہے۔ بھائی کام الٹ نہ کریں، قاری صاحب کو بلانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جن سے آپ نے سیکھنے ان کے پاس چل کر جائیں اور قرآن سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں کہ کس انداز میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے اجر کا باعث بنے، اجر کا باعث بنے۔ ابا فوت ہو جاتا ہے، ہم تو خود قرآن ہی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، نہ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے بلا لیتے ہیں جناب مدرسے سے بچے آگے، جناب بچوں کو ہم نے کہا کہ آؤ جی ہمارے ابا جی فوت ہو گئے، فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، قبر پر قرآن پڑھ دو یا اس کے لیے قرآن پڑھ دو۔ اب مجھے بتائیں وہ بچے بھی آپ کے پاس جو آئے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں روٹی ملے گی، آپ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم نے اسے پیسے دینے بچوں کو، ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ جس عمل کا بدلہ دے دیا جائے، جس عمل کا اجر دنیا میں دے دیا جائے نا، یعنی پیسے دے دیے جائیں، اس عمل کا ثواب کوئی نہیں ملتا، اس عمل کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ جو بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کے ابا جی کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ جو دیگ بار پک رہی ہوتی ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ابے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے ابے کی آپ کو فکر ہونی ہے، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں ان کے لیے قرآن پڑھوں۔ اور باپ فوت ہو جائے، بیٹا جب دل سے قرآن پڑھے گا تو باپ کو قبر میں راحت اور سکون نصیب ہوگا، پھر اس کی قبر پر رحمتیں نازل ہوں گی، اور باپ بھی قبر کے اندر خوش ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کا عالم بنایا تھا، اس کو دین کی تعلیم دی تھی۔ باپ قبر میں خدا کی قسم راحت محسوس کرے گا، راحت اس کو نصیب ہوگی۔ اور یہ جو ہم بچے بلا لیتے ہیں نا، جی ابا فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، اب جناب قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ دو، شبینہ پڑھ دو۔ یہ جو بچے شبینہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قبر پر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس آپ کے فوت شدہ کے لیے کوئی نہیں پڑھ رہے، یہ ذہن سے بات نکالیں، وہ تو دیکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ تو پیسوں کے لیے پڑھتے۔ ہاں، جس عمل کے اندر دنیاوی لالچ آ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی لالچ جس عمل کے اندر آ گیا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ہو، اور یہ خالصتاً اس کے لیے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ابا مرا تو بیٹا قرآن پڑھے نہ بیٹھ کر قبر کے سرانے، ابا فوت ہو گیا تو بیٹا بیٹھ کر قرآن پڑھے نا، سورہ یاسین پڑھے نا، ابے کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھے گا، اب باپ کو راحت نصیب ہوگی، سکون ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور پھر ان کی نگرانی کریں، چھوڑ نہ دیں نا۔ قرآن کو حفظ کر لینا، ہمارے علماء کہتے ہیں قرآن کو حفظ کر لینا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا اوکھا ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، اس کو تو پڑھنا پڑے گا، روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، اور پھر دیکھیں اللہ اکبر، جب بیٹا قرآن پڑھے گا نا باپ کے لیے اور پھر ثواب اصال کرے گا باپ کے لیے، خدا کی قسم راحت ہی راحت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔